اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آس کے عالم میں آپ کے سوال اور ان کے جواب کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج ہمیں شرجیل صاحب نے سکھر سے سوال بھیجا ہے کہ روزے کی نیت کس طرح کی جائے، اور خاص کر انہوں نے یہ بات بھی پوچھی ہے کہ روزے میں جو الفاظ عام طور پہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے روزے کی نیت کرتے ہوئے، کیا وہ الفاظ کسی اتھینٹک ہیں، مستند ہیں یا نہیں؟ تو یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ روزے کی نیت کیا ہے، کیا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور باقی عبادات میں بھی نیت کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں؟ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ نیت اصل ہے۔ نیت نہیں آپ کی، یا آپ کی نیت صحیح نہیں، تو وہ عمل معتبر کیسے ہوگا؟ اسی لیے نیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو جزا اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گی۔ تو نیت تو بہت اہم ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ اکثر ہم لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیت زبان سے ہی ہو سکتی ہے، لیکن نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کا ارادہ، دل سے جو بات آپ نے طے کرنی ہے اس کا چاہے آپ زبان سے اظہار کریں یا نہ کریں، زبان سے تلفظ کریں یا نہ کریں، نیت ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کم از کم دل کا ارادہ تو ضروری ہے، اور وہ آپ جب وہ عبادت کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، آپ کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو لیں گے نا، تو وہ بلا ارادہ کیسے ہوگا؟ بلا ارادہ تو نہیں ہو سکتا نا، ارادہ تو ہوگا نا اس میں۔ بھائی دیکھیے، آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے لیے تیاری کریں گے آپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کیا کرو، سحری ضرور کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو سحری کیا ہے؟ سحری تبھی ہوگی نا جب آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوگا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سحری بھی ہو رہی ہے اور افطاری بھی ہو رہی ہے اور روزہ نہیں رکھا جا رہا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی اتنا بڑا ظلم تو نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کے لیے بلکہ تمام عبادات کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نیت کے لیے زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا دل میں اگر ارادہ ہے، تیاری ہے، تو کافی ہے، اللہ تعالیٰ تک آپ کے دل کی بات پہنچ جائے گی۔ اچھا ہے اگر آپ اس کا زبان سے بھی اظہار کر دیں۔ استحضار کے لیے کہتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے سے ایک طرح سے ایک چیز آپ کے جو ہے وہ آمادگی جو ہے وہ اس حساب سے ہو جائے گی، تو اچھا ہے زبان سے بھی ادا کر دیجئے۔ زبان سے جیسے نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، زبان سے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ادا کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر عمل پہ نہیں پڑتا۔ مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے اور ظہر کی ادا کر رہے ہیں، غلطی سے عصر کی کا کہہ دیا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتے وقت غلطی سے عصر کا کہہ دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بھول چوک معاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول اور چوک اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی گئی ہے۔ تو اتنی بھول چوک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ بات کہ جو روزے میں جو نیت کے خاص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں۔ مثلا
روزے کی نیت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ کل کے رمضان کے مہینے کے روزے کی میں نے نیت کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ورڈنگ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ تو احادیث سے ثابت ہے، لیکن جو الفاظ روزے کی نیت کے لیے ادا کیے جاتے ہیں وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اسی لیے یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی نیت کر لیجئے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو الفاظ اس میں ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ، جب آپ روزہ کی نیت کریں گے تو ظاہر سحری کے وقت کریں گے، اور سحری کا وقت طلوع آفتاب کے قریب کا ہی وقت ہے۔ تو طلوع آفتاب کے قریب کا جو وقت ہے وہ اس وقت آپ نیت کر رہے ہیں کہ کل کے روزے کی، تو وہ کل تو نہیں ہوگا نا، وہ تو آج میں ہی شمار ہوگا۔ اسی لیے یہ الفاظ اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نیت کیجئے، روزے کی نیت کیجئے آپ، اور اس کے لیے دل کا ارادہ، پھر سحری کیجئے۔ آج کل لوگوں نے رمضان کا مہینہ راتوں کو جاگنے کا مہینہ سمجھا ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے؟ عبادت کے لیے نہیں۔ پتہ لگا کہیں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کہیں جو ہے وہ رات بھر بیٹھ کے جو ہے وہ تاش کھیلے جا رہے ہیں، کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر پہ گیمز کھیلے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں روزے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، رمضان کے فوائد سے محروم کرنے والی چیزیں، ٹائم پاس کرنا، اور روزے کی حالت میں یا سوئے رہتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو پھر کمپیوٹر پہ گیم شروع، ٹی وی دیکھنا شروع۔ بھائی یہ چیزیں روزے کو تباہ کرتی ہیں، روزے کے فوائد اور اس کے مقاصد کو ضائع کرتی ہیں، زائل کرتی ہیں۔ جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی برکات کیا ہیں، رمضان کے مہینے کی عظمتیں کیا ہیں، تو اس سے بہرور ہونے کے لیے تو ان چیزوں سے کم از کم گریز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو اپنے عمل کو پاکیزہ بنانا چاہیے، ہر عمل کو پاکیزہ بنانا چاہیے۔ یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے، اپنی نیت کو پاکیزہ بنائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے، اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ یقیناً اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو جو بشارت ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جزا بھی ملے گی۔ اور جو روزے داروں کو ایک خاص انعام عطا فرمایا جائے گا بروز قیامت یوم حساب میں، کہ روزے دار کے لیے الگ دروازہ ہوگا، فرمایا کہ لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور وہ دروازہ اس کا نام ہے باب الریان، خوب سیراب کرنے والا دروازہ۔ تو اگر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے تو یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اپنا ٹائم پاس کر کے، روزے میں ٹائم پاس کر کے وہ سعادت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ سعادت روزے کو مفید بنا کر حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں یہ عرض کریں گے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ تھا آپ کا سوال، اور اس کا جواب ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا۔ انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہمیں آئیں گے ہم ان کے حل آپ کو پیش کریں گے، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ